جب اللہ تمہیں آزمائش سے نکالنا چاہتا ہے، یہ اشارے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر گنہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت سمجھ لے، جب وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر بھی لوٹنے کی فکر نہ کرے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ امیر، نہ فقیر، اور نہ ہی کوئی طاقتور انسان۔ اپنی زندگی میں چاہے جتنا بھی طاقتور یا چالاک کیوں نہ بن جائے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنا ناممکن ہے۔ دنیا کی عادتوں سے بچا جا سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر راستہ نکالا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی عدالت سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی پکڑ سے نکل سکتا ہے۔ اس کی پکڑ نظر نہیں آتی، مگر جب آتی ہے تو وہ پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے ایک چیتونی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، مگر جب اس کا انصاف آتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ نمبر 1، جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا اور توبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے گناہوں پر اڑا رہتا ہے تب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب وہ بھول گئے جس کے لیے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی دی ہوئی چیزوں سے خوش ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ سوچئے، کبھی کبھی اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، روزی بڑھ جاتی ہے، دنیا کی نعمتیں ملنے لگتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ انعام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر انسان پھر بھی نہیں سنبھلتا تو اللہ اچانک اسے اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی ظلم کرے اور مظلوم کی بددعا لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کو رلایا، کسی کو بے بس کیا تو اللہ اس مظلوم کی آہ کو سنتا ہے۔ انسان اپنی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ مظلوم کی پکار سے غافل نہیں۔ نمبر 3، جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرے۔ جب اللہ انسان کو نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ان نعمتوں کی قدر نہ کرے تو اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ کی پکڑ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے۔ اس کی پکڑ کبھی کبھی نظر نہ آنے والی تکلیفوں میں بھی ہوتی ہے۔ دل کو بے چین ہو جانا، برکتوں کا ختم ہو جانا، دعاؤں کا نامکمل رہ جانا، دل کی سختی اور رونے کی توفیق کا چھن جانا۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دل سے اللہ کی نورانی برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی پکڑ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے نفس پر ظلم کر رہی تھیں، وہ قومیں جو اللہ کی پکڑ میں آ گئیں۔ نمبر 1، قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا۔ وہ لمبے چوڑے جسم والے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار ایک تیز آندھی چلائی،
جس سے وہ جڑ سے اکھڑ گئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون؟ اے سمود، حضرت علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی۔ اللہ نے ایک زوردار چلاہٹ بھیجی جس سے سب کے دل پھٹ گئے۔ نمبر 3، فرعون۔ اس میں اپنی بادشاہی پر گھمنڈ کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اسے اور اس کی سینا کو دریا میں ڈبو دیا۔ اللہ کیوں مہلت دیتا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے سوچنے اور لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندو، اگر تم دن رات گناہ کرتے رہو اور پھر مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر جب انسان توبہ کی طرف نہیں لوٹتا تب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ قرآن میں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اچانک پکڑ لے۔ اللہ کی پکڑ کی نشانیاں۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا۔ جب گناہوں کی وجہ سے دل سے رونے کی توفیق چھن جائے۔ نمبر 2، بدگمانی کا بڑھ جانا۔ جب انسان ہر چیز میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے۔ نمبر 3، دعاؤں کا نہ قبول ہونا۔ جب بار بار کی گئی دعا بھی منظور نہ ہو۔ نمبر 4، برکتوں کا اٹھ جانا۔ گھر میں، مال میں، رشتوں میں برکت ختم ہو جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر وہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں؟ نمبر 1، سچی توبہ کریں۔ تم سب مل کر اللہ کی طرف لوٹو تاکہ فلاح پاؤ۔ نمبر 2، مظلوم کی بددعاؤں سے بچو۔ ظلم سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ نمبر 3، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھو اور اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو۔ حدیث میں ہے، جب آدھی رات بیتتی ہے تو اللہ آسمان دنیاوی کی طرف اترتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ توبہ کی طاقت۔ ایک حقیقی واقعہ۔ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس نے نیک ارادے کی وجہ سے اسے بخش دو۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے صرف توبہ اور رحمت کی بھیک سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ اگر تم گر گئے ہو تو اٹھو، اگر تم بھٹک گئے ہو تو لوٹ آؤ۔ اللہ کی رحمت تم سے زیادہ قریب ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ پہنچ جائے۔ ایک درد بھری دعا۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے یہ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے گناہ بے شمار ہیں، مگر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یا ربی، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جو تیرا ڈر رکھتے ہیں اور تیری پکڑ سے محفوظ رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔